نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا۔ حاضرین گرامی قدر، ہم نے قرآن کریم کی 5 سورتوں کا مطالعہ کر لیا ہے۔ یہ 5 سورتیں مل کے قرآن کریم کا پہلا گروپ تشکیل دیتی ہیں۔ آپ کو یہ تو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ قرآن کریم کی سورتیں اپنے مضامین کو الٹپ بیان نہیں کرتی، بلکہ انہیں باقاعدہ مرتب کیا گیا ہے۔ سب جانتے ہیں جس طرح آیات نازل ہوئی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے انہیں مرتب نہیں کیا، بلکہ انہیں سورتوں کی شکل میں مرتب کیا گیا ہے۔ پھر سورتوں کو بھی خاص آرڈر میں رکھا گیا قرآن میں، یہ نزولی ترتیب ہرگز نہیں تھی، یہ تو سبھی جانتے ہیں۔ سوال یہ کہ اس طرح اگر مرتب کیا گیا ہے تو اس میں کیا حکمت ہے، اس کو میں آپ کی خدمت میں بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ مختلف گروپ اللہ تعالیٰ نے صورتوں کے مجموعے اس طریقے سے آرگنائز کیے ہیں کہ ہر مجموعے میں ایک بات پوری ہوتی ہے۔ تو جن 5 صورتوں کو ہم نے پڑھا ہے ان میں بھی ایک بات پوری ہو رہی تھی۔ ان میں سے پہلی سورت سورہ فاتحہ تھی، اس میں آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا کی گئی تھی۔ اس کے بعد 2 صورتوں کے 2 جوڑے ہیں۔ جس طریقے سے اللہ کی تخلیق میں ہر جگہ یہ اصول ہے کہ اس نے جوڑوں کی شکل میں چیزیں پیدا کی ہیں، مرد عورت کا جوڑا ہے، زمین آسمان کا، چاند کا سورج کا جوڑا ہے، اس طریقے سے قرآن کی ترتیب میں بھی یہ اہتمام کیا گیا ہے کہ 2 صورتیں مل کے ایک پورے مفہوم کو کنوے کرتی ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو سورہ بقرہ اور آل عمران ہے، ان دونوں میں مل کے کیا بات کنوے ہوئی تھی؟ پہلی میں یہود کو اس پیشوائی کے منصب سے فارغ کیا گیا تھا، اور دوسرے میں یہود نصارہ کی گمراہیوں کا پول کھول کے ان کو فارغ کیا گیا تھا، اور پھر دونوں میں مشترکہ طور پر بنی اسماعیل کی پیشوائی کا اعلان کیا گیا تھا، اور اس کے ساتھ ان کا تزکیہ کس طریقے سے انہیں شریعت دے کے انہیں پاکیزہ بنایا گیا تھا، ان اعمال کے بارے میں ان کی رہنمائی کی گئی تھی جو ان کو پاکیزہ کرنے والے تھے، اور ان کی اخلاقی معاملات کی اصلاح سورہ آل عمران میں کی گئی تھی۔ تو دونوں صورتیں مل کے اصل میں ایک پورے میسج کو کنوے کرتی ہیں۔ جس طرح مرد اور عورت مل کر تخلیق کا ایک مقصد پورا کرتے ہیں، اسی طریقے سے دیگر تمام جوڑوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی ایلیمنٹ رکھا ہے، خود قرآن کے اندر بھی یہی بات ہے۔ بہت کم صورتیں ہیں جو اس سے ایکسیپشن ہیں، ان میں سے ایک ایکسیپشن سورہ فاتحہ ہے، اور اس کا سبب آپ کو میں اس وقت بتا چکا تھا کہ یہ پورے قرآن کا دیباچہ ہے، اس کا پریفیس ہے۔ تو سورہ بقرہ اور آل عمران مل کر ایک جوڑا ہے، اور پھر نساء و مائدہ مل کر دوسرا جوڑا بنا۔ اس جوڑے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ سورہ نساء میں معاشرتی معاملات سے متعلق ہمیں ہدایات دی تھی، اور سیاسی نظم کے حوالے سے، جبکہ سورہ مائدہ میں شریعت کے آخری اور تکمیلی احکام تھے، اور اس کے ساتھ ہی پھر وفاداری کا اللہ نے اس شریعت کی وفاداری کا عہد لے لیا تھا جو کہ پچھلی صورت میں دی گئی تھی، اور پھر اس پورے باب میں مل کے ایک پوری بات کنوے ہوئی۔ وہ پوری بات کیا تھی کہ پچھلے 4000 برس میں اللہ تعالیٰ کا یہ اصول ہم سب سمجھ چکے ہیں، ابھی سورہ بقرہ میں ہم نے دیکھ لیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہی سے دنیا کو ہدایت مل رہی ہے، یعنی نبوت رسالت اس سے باہر نہیں آئی، کوئی امت بھی اس سے باہر پیدا نہیں ہوئی، بلکہ ان سب کا آغاز ابراہیم علیہ السلام سے ہوا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہود و نصارہ نے اس ہدایت کو ضائع کر دیا تھا، تو اللہ نے ان کو ان کے جرائم کی پاداش میں پیشوی کے منصب سے ہٹا دیا، اور پھر بنی اسماعیل یعنی حضرت ابراہیم کی جو دوسری ذریت کی شاخ تھی، دوسری ان کی اولاد کا جو دوسرا حصہ تھا، اسے اس منصب پر فائز کیا۔ یہ اس کا موضوع تھا پہلے باب کا، پہلے گروپ کا، اسے ہم باب کہہ رہے ہیں، اس سے مراد ہے صورتوں کا گروپ۔ اب دوسرا گروپ شروع ہو رہا ہے جس میں 4 صورتیں ہیں، سورہ انعام ہے، اس کے بعد سورہ اعراف ہے، سورہ انفال ہے، اور سورہ توبہ ہے، اور ان سب میں مل کر یہ بات بتائی گئی ہے کہ آل ابراہیم میں سے اب خاص طور پہ اللہ تعالیٰ مشرکین کو ایڈریس کریں گے۔ یہود و نصارہ کا ذکر اب آئے گا بھی تو تباً آئے گا، پہلے اصل ذکر ان کا تھا، 12 انہی کا ذکر کیا جا رہا تھا، اب ذکر ہوگا مشرکین کا،
اور اہل کتاب کا ہوگا تو ثانوی طور پر، اور پھر ان پر اتمام حجت کی جائے گی۔ اتمام حجت کا مطلب یہ کہ ان کے جرائم کو ان پہ اسٹیبلش کر دیا جائے گا کہ تم بالکل غلط جگہ کھڑے ہوئے ہو، اور صحیح بات سامنے آنے کے بعد، واضح ہو جانے کے باوجود بھی نہیں مان رہے، اس کی پاداش میں اب تمہاری سزا کا فیصلہ ہم کر رہے ہیں۔ تو یہ پھر سورہ توبہ میں جا کے بات کمپلیٹ ہو جائے گی۔ اس میں جو پہلا جوڑا ہے سورہ انعام و اعراف کا، اس میں بنی اسماعیل پر اتمام حجت، یعنی ان کو دلائل دے کے یہ واضح کیا جائے گا کہ ان کا نقطہ نظر بالکل غلط ہے، اور سزا دینے سے پہلے ان کو ایک فیصلہ کن تنبیہ کی جائے گی۔ دوسرا جوڑا انفال اور توبہ، اس میں بنی اسماعیل کے جو کفار تھے ان کی سزا کا اعلان کیا جائے گا، بنی اسماعیل کی تولیت حرم کا اعلان، یعنی اب بنی اسماعیل میں سے جو لوگ اسلام قبول کر لیں گے حرم مکہ قیامت تک کے لیے ان کی نگرانی میں دے دیا جائے گا۔ آپ اگر یہاں سے گھر جا کر ٹی وی کو آن کریں اور سعودی عرب کا کوئی چینل لگا لیں تو آپ کو پتہ یہ چلے گا کہ اس وقت بھی بنی اسماعیل ہی وہاں کھڑے ہو کے قرآن سنا رہے ہیں۔ یہ قیامت تک کے لیے اللہ کا فیصلہ ہے، اور اہل کتاب اور آل ابراہیم اور جتنے بھی مخاطبین محمد تھے صلی اللہ علیہ وسلم، ان سب کی عدالت ہوگی۔ عدالت سے مراد یہ کہ ان کے اعمال کا جائزہ لیا جائے گا سورہ توبہ میں، اور ان کے اعمال کے مطابق اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں حتمی فیصلے سنائیں گے۔ تو اس ترتیب سے یہ مضامین آگے بڑھیں گے۔ پہلی صورت جس کا ہم مطالعہ شروع کر رہے ہیں سورہ انعام ہے۔ اس میں جو موضوع ہے وہ یہ کہ بنی اسماعیل یعنی مشرکین مکہ کو دعوت ایمان دی گئی ہے، ان کے جو اعتراضات تھے رسالت پر ان کے جواب دیے گئے ہیں، ان کی بدعات سے پردہ اٹھایا گیا ہے، اور ان کو تنبیہ کی گئی ہے، انذار کیا گیا ہے کہ جو رویہ انہوں نے اختیار کر رکھا ہے اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ یہ چیز ہے جو اس صورت میں زیر بحث آئے گی۔ اب اللہ کا نام لے کے ہم اس صورت کے مطالعے کا آغاز کرتے ہیں۔ اس کی شروع کی 11 آیتیں تمہید کی ہیں، اور اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ رسول علم و عقل پر مبنی ایک دعوت لے کر آ گئے ہیں، لیکن اس دعوت پر یہ کفار بیجا اعتراضات کر رہے ہیں اور مان کے نہیں دے رہے اسے۔ آغاز یہیں سے ہوتا ہے کہ کل حمد کل شکر اللہ پروردگار کے لیے جس نے آسمان و زمین کو تخلیق کیا اور رات کا اندھیرا برایا، دن کی روشنی بنائی ہے۔ اس پر بھی تعجب ہے کہ یہ کفار اپنے رب کے ہمسر ٹھہرا رہے ہیں۔ یہ آپ ذرا سوچئے، یہ ایکچولی وہی دلیل ہے جو پیچھے بیان ہو چکی ہے، اور اب جو کہ یہ مکی قرآن شروع ہو رہا ہے، اس سے پہلے جو قرآن تھا وہ مدنی قرآن تھا، اس میں دلائل بہت اختصار سے دیے گئے تھے، اس میں اس کی بہت تفصیل کی گئی ہے۔ اور میں اس وقت بھی عرض کیا تھا میں نے کہ اللہ تعالیٰ بالکل مکالمے کی سطح پہ آ کے گفتگو کریں گے۔ اتمام حجت کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جس طرح تم بات سمجھ سکتے ہو اور جس طرح دنیا میں تم سمجھتے ہو ویسے ہی اب ہم تمہیں سمجھا رہے ہیں، اور پھر بھی اگر نہیں مانو گے تو اب تمہارے ساتھ بہت سخت معاملہ ہوگا۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ بالکل دلائل دیتے ہیں۔ توحید کی پہلی دلیل ہم نے دیکھ لی تھی کہ وہ اتمام نعمت، یعنی نعمتیں جس نے دی ہیں وہی بادشاہ، وہی مالک، وہی محسن اس قابل ہے کہ اس کی بندگی، اس کی عبادت کی جائے۔ دوسری بات یہ کہ عبادت کا حق صرف اسی کا ہے، اس لیے ہے کہ وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہ قادر مطلق ہے، اسی کے ہاتھ میں سارا نفع و ضرر ہے۔ تو اب یہ دلیل ہے جو اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ وہی تو ہے جس نے سب تخلیق کیا، دن رات کا سلسلہ اس نے بنایا۔ تو تعجب اس بات پہ کہ اس حقیقت کو سمجھنے کے بعد بھی یہ کفار اللہ کے ہمسر کس بنیاد پہ ٹھہرا رہے ہیں۔ تو یہاں سے اللہ نے اپنے مقدمے کا آغاز کیا ہے۔ یہ بھی ذہن میں رہے کہ یہ نزول کے اعتبار سے جس طریقے سے وہ صورتیں مدنی صورتیں تھیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بعد میں نازل ہوئیں، یہ صورتیں بھی جو ہے وہ مکی زندگی کی آخری صورتیں ہیں، تو اس میں بھی نسبتاً اختصار ہوگا۔ اس کے بعد جو صورتیں آئیں گی اس میں پھر اس استدلال کی بہت تفصیل کی گئی ہے۔ اس کے بعد یعنی صورتحال یہ تھی کہ مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتے ہوئے کئی برس گزر گئے تھے، اور سارے دلائل جب پیش کیے جاتے تھے تو دلائل کا جواب تو ان کے پاس ہوتا نہیں تھا۔ ان کے پاس کہنے کے لیے کیا ہوتا تھا کہ اچھا تم کہتے ہو کہ تم اللہ کے رسول ہو اور تم پہ وحی آتی ہے، ہم تمہاری بات تب مانیں گے کہ جب تم ہمارے اوپر کاغذ پہ لکھی ہوئی کتاب نازل کرواؤ۔ یہ وہی مطالبے جو اس سے پہلے یہود کر رہے تھے۔ تو اب یہ دیکھیے، یہ اس مطالبے کو نقل کیا ہے کہ اگر ہم ان پر
تو اے نبی اگر ہم تم پر کتاب نازل کر دیں ایک کاغذ کے اندر اور پھر اس کے بعد یہ اس کاغذ پہ لکھی ہوئی کتاب کو ہاتھ سے چھونے بھی لگیں تو پھر بھی جانتے ہو کافر کیا کہیں گے؟ یہ کہیں گے یہ اصل میں جادو ہے. یعنی جنہوں نے نہیں ماننا وہ کسی حال میں بھی نہیں مانیں گے. یہ مطالبات صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ انہوں نے طے کر لیا ہے کہ نہیں مانیں گے. پھر ایک اور اگلی بات وہ کہتے تھے کہ تم یہ کہتے ہو کہ تمہارے اوپر جبریل آتے ہیں، فرشتہ آتا ہے، ہمیں تو نظر نہیں آتا، تو اس کو اعلانیہ سامنے لے کے آؤ. تو اس کے اب جواب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اگر میں فرشتوں کو نازل کر دوں گا نا اور اعلانیہ نازل کروں گا جس طریقے سے تم کہہ رہے ہو تو پھر فیصلہ ہو جائے گا. کیا مطلب؟ یہ ساری آزمائش اسی بنیاد پہ ہے کہ اللہ تعالیٰ غیب میں ہے، جنت غیب میں ہے، جہنم غیب میں ہے، فرشتے غیب میں ہیں. اگر یہ سامنے آ گئے تو پھر تو آزمائش ختم. تم میں سے کون ہے جو اللہ کے سامنے کھڑے ہو سکے؟ تم میں سے کون ہے جو جبرائیل کے سامنے کھڑے ہو سکے؟ تم میں سے کس کی اتنی ہمت ہے کہ وہ جہنم کو دیکھ لے اور پھر بھی اطاعت سے انکار کرے اور جنت کو دیکھ لے اور پھر بھی ایمان سے انکار کرے؟ تو پھر تو آزمائش ہی ختم ہو جائے گی. تو یہ کیسی بے وقوفی کی تم باتیں کر رہے ہو؟ اور یہ فرمایا اس کے بعد تو کوئی مہلت نہیں رہتی. اچھا اگر ہم تمہارے کہنے پہ فرشتہ نازل بھی کریں اور رسول کی جگہ ایک فرشتہ ہی بھیجیں تو ایک شکل یہی رہ جاتی ہے کہ اسے آدمی بنا کے بھیجیں، انسان بنا کے بھیجیں. تو پھر جس گپلے میں تم، جس کنفیوژن میں تم پڑے ہوئے ہو، پھر وہ پیدا ہو جائے گی کہ وہ آدمی کی طرح ہوگا، انسان نظر آ رہا ہوگا، تم اس سے پھر مطالبہ کرو کہ ہمیں تو فرشتے کی طرح نظر آ کے دکھاؤ. تو تمہارے یہ سارے سوالات بےہودہ ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ انہیں سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو تم سے پہلے بھی بہت نبیوں کے ساتھ یہ کچھ ہوا ہے، ان کا مذاق اڑایا گیا ہے. اور جس چیز کا پھر لوگ مذاق اڑا رہے تھے آخر میں اس نے انہیں گھیر لیا. مذاق کس کا اڑا رہے تھے؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کے پاس آئے، اب یہ ایک بہت خاص بات ہے، اس کو سمجھ لیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عام دائی نہیں تھے اور کوئی رسول عام دائی نہیں ہوتا. جس طریقے سے میں تقریر کر رہا ہوں، کوئی اور عالم تقریر کرے گا، کوئی نبی آ کے گفتگو کرے، تو وہ جب گفتگو کرتا ہے تو وہ بس پیغام پہنچا رہا ہوتا ہے. اس کے بعد بندے جانے ان کا رب جانے. رسول جب بھی آتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی عدالت بن کے آتا ہے. دنیا میں اس کے رخصت ہونے سے پہلے دنیا سے اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دیتے ہیں. جن لوگوں نے اس کی بات نہیں مانی ان سب کو دنیا میں ہی سزا دی جاتی ہے، اور جنہوں نے اس رسول کی بات مانی ہوتی ہے زمین کا اقتدار ان کو دے دیا جاتا ہے. اس طرح اللہ تعالیٰ کرتے کیا ہیں؟ یہ کرتے ہیں کہ جو عدالت قیامت کے دن برپا ہوگی، جو سزا جزا قیامت کے دن برپا ہوگی، رسول کے ذریعے سے وہ اس دنیا میں برپا کر کے دکھا دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے، وہ حق ہے. تو آخری دفعہ یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے ہوا ہے اور قرآن اصل میں اسی کی رضاد ہے. ہم اب جب دیکھیں گے آپ کے سورہ انعام پڑھیں گے، اعراف، مائدہ اور توبہ تک پہنچتے پہنچتے بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ کس طرح اپنے سزا و جزا کا فیصلہ سنا دیں گے. تو اللہ تعالیٰ ان کو اسی سے متنبع کر رہے ہیں کہ اے نبی تم سے پہلے بھی اسی طرح رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے، اور جس نے مذاق اڑایا تو جس چیز کا مذاق اڑایا گیا تھا اسی نے ان کو آ کے گھیر لیا. اور فرماتے ہیں کہ نبی ان سے کہو تم زمین میں گھومو پھرو اور دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا تھا. اس کے بعد یہ پہلی فصل ہے، یعنی اس سورہ انعام کی وہ تمہید تھی 11 آیتیں. اب اس میں یہ پہلا حصہ ہے جس میں توحید کی دعوت بھی دی جا رہی ہے، ان صفات الہی کا بیان بھی ہے جن کی بنیاد پہ دعوت دی جا رہی ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح کفار ہٹ دھرمی پہ اڑ گئے ہیں اور ان کے اعتراضات کی نوعیت کیا ہے. ان سب کو اس پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ زیر بحث لے آئے ہیں، اور اس کا آغاز پھر وہیں سے ہوتا ہے کہ ان سے پوچھو آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے. یہ توحید کی وہ دلیل ہے جو اس پوری صورت میں ریپیٹ ہوگی بار بار کہ اگر کوئی اور شریک ہے تو اس کا کوئی حصہ ہونا چاہیے بادشاہی میں، اس کے کوئی ملک ہونا چاہیے. جب کوئی بادشاہی میں حصہ نہیں، اختیار میں حصہ نہیں، تو وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ چنانچہ خود ہی جواب بھی دلوا دیا کہ قل اللہ کے ہی ہاتھ میں ہے. اور پھر اس کی اتھارٹی کو اسٹیبلش کیا ہے کہ وہ اسی کی ہے جو کچھ دن میں قرار پکڑتا ہے، رات میں قرار پکڑتا ہے اور دن میں متحرک ہوتا ہے. یعنی انسان رات میں آرام کرتے ہیں، دن میں کام کاج کے لیے نکلتے ہیں، سب اللہ کی ملک میں ہے، سب سننے والا ہے، سب جاننے والا ہے.
اور اس کی خدائی کی دلیل وہی جو پیچھے گزر چکی ہے حضرت عیسیٰ کے حوالے سے، وہ کھلاتا ہے، اسے نہیں کھلایا جاتا۔ تو جو کھلاتا ہے معبود اسے ہونا چاہیے، جس کو کھلایا جائے گا وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر اس سے بھی بڑی بات کہ سارا نفع و ضرر اس کے ہاتھ میں، وہ اگر کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی نہیں چھڑا سکتا، اگر وہ کوئی فائدہ دینا چاہے تو وہ قدرت رکھتا ہے، وہ ہر چیز پہ قادر ہے، کوئی اس کی راہ میں مزاحم نہیں ہو سکتا، تو عبادت کا مستحق وہی ہے۔ اسی کی پھر قرآن نے تفصیل کیا، پھر کفار کے اس رویے کو بیان کیا ہے کہ یہ لوگ بظاہر لگتا ہے کہ تمہاری بات سنتے ہیں، لیکن در حقیقت ہم نے ان کے دلوں پہ پردے ڈالنی ہے، کچھ سمجھتے نہیں ہیں، ان کے کانوں میں ڈانٹ لگی ہوئی ہے، یہ ساری نشانیاں دیکھ لیں پھر بھی ایمان لانے کے نہیں ہیں۔ تمہارے پاس جب یہ آتے ہیں تو یہ کفار کہتے ہیں کہ ان کے پاس کہنے کے لیے ایک ہی چیز ہے کہ یہ پچھلوں کی کہانیاں ہیں، یعنی جب پچھلی قوموں کے قصے سنائے جاتے ہیں عذاب کے، کہتے ہیں تو کہانیاں سنا رہے ہیں۔ تو اسی کے پھر اللہ تعالیٰ نے مزید وضاحت کر کے کہا ہے کہ نبی تم صبر کرو، تم سے پہلے بھی بہت سے رسول اس طریقے سے جھٹلائے جا چکے ہیں اور انہوں نے اس جھٹلانے پر اور اس ایذا دے جانے پر صبر کیا ہے، یہاں تک کہ ان کے پاس ہماری مدد آ گئی۔ اور پھر ان کا ایک مطالبہ کہ ہم پہ جو ہے کوئی نشانی نازل کرو، کوئی آسمان سے نشان لاؤ، ایسا غیر معمولی، ہم ان دلائل سے ماننے والے نہیں ہیں۔ تو وہ اللہ تعالیٰ نے جواب کہا ہے کہ ان سے کہو کہ اللہ اس پہ بالکل قادر ہے کہ آسمان سے کوئی نشانی نازل کرے، لیکن یہ لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے، نہیں جانتے کہ اگر ہم نے کھلم کھلا کوئی نشانی ظاہر کر دی اور پھر بھی نہیں مانا تو پھر کوئی بچے گا نہیں، یہ ہمارا قانون ہے، اس وجہ سے ہم نشانی نازل نہیں کر رہے۔ اور ہم جب رسولوں کو بھیجتے ہیں تو انہیں خوشخبری دینے والا، انہیں انذار کرنے والا بنا کے بھیجتے ہیں، تو جو ایمان لے آئے اور اصلاح کر لے اس کے لیے کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے، اور جو جھٹلائیں گے تو اس کا انجام یہ ہوگا کہ ان کے فسق کی پاداش میں انہیں عذاب آ لے گا۔ اور پھر جہاں تک میرا تعلق ہے نبی، ان سے کہہ دو کہ میں تو یہ نہیں کہہ رہا کہ میرے پاس اللہ کے سارے خزانے ہیں، نہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں، نہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، میں تو وحی کی پیروی کر رہا ہوں۔ تم وحی کے جواب میں جو گفتگو کرنی ہے مجھ سے کرو، تم مجھ سے یہ سارے مطالبے کیوں کرتے ہو؟ اور میرے پاس جو کچھ ہے وہ ایک دلیل ہے جس کی بنیاد پہ میں کھڑا ہوا ہوں۔ سارے معقول انسان دلیل کی بات سمجھتے ہیں، اور اس دلیل کو تو تم جھٹلائے جا رہے ہو، تو پھر جس چیز کا تم مطالبہ کر رہے ہو وہ میرے اختیار میں نہیں ہے، میرے پاس نہیں ہے، وہ اللہ کے پاس ہے اور فیصلہ اسی کا ہوگا۔ اور وہ جانتا ہے جو کچھ غیب کی ساری کنجیاں اس کے ہاتھ میں ہیں، جن کا علم اس کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ زمین میں، سمندر میں جو کچھ ہے وہ بھی اس کے علم میں ہے، کوئی پتا نہیں گرتا مگر اس کے علم میں ہوتا ہے، زمین کی تہوں میں کوئی دانہ نہیں گرتا مگر اس کے علم میں، نہ کوئی خشک نہ کوئی تر، ہر چیز ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ اور وہی ہے جو تمہیں رات میں موت دیتا ہے، یعنی نیند دیتا ہے، اور جو تم دن میں کرتے ہو وہ جانتا ہے، اور پھر تمہیں وہ اٹھاتا ہے تاکہ تم ایک مدت پوری کرو، پھر تم اسی کی طرف لوٹائی جاؤ گے، اور وہ تمہیں تمہارے سارے کاموں سے خبردار کرے گا۔ پھر ایک بڑی اہم آیت ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے سوال کیا ہے، نبی ان سے پوچھو کون ہے جو تمہیں بچاتا ہے خشکی اور تری کی تاریکیوں میں۔ زندگی میں ہوتا ہے نا، ہم مشکلات میں آتے ہیں، تو میں اس کو اس لیے تفصیل اب کر رہا ہوں کہ ہم سب کا یہی رویہ ہے، یہ مشرکین نہیں کرتے تھے۔ تو اس وقت انسان کیا کرتا ہے؟ گڑ گڑاتا ہے، تڑپتا ہے، اللہ کے روتا ہے کہ پروردگار تو مجھے اس مشکل سے نکال دے۔ اس کے بعد تو دیکھ میں کیسا مومن بنتا ہوں، کیسا نیک بنتا ہوں، کیسا شکر گزار بنوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بندوں ہم تو نکال دیتے ہیں، ہم تو نکال دیتے ہیں ہر تکلیف سے، ہر مصیبت سے، لیکن تم نے خود سوچا ہے کہ اس کے بعد تم کیا کرتے ہو؟ تم پھر دوبارہ شرک کرنے لگتے ہو۔ یہ مشرکین بھی کرتے تھے، اور ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ ہم بھی تو نہیں کرتے۔ زندگی میں کوئی بیماری آ جائے، کوئی نقصان آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے تو تڑپ اٹھتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں، روتے ہیں، گڑگڑاتے ہیں، اور جب وہ مشکل دور کر دیتا ہے تو پھر کون سا اللہ، کیسا اللہ؟ پھر ہمیں اپنے وعدے یاد نہیں رہتے، پھر کوئی گڑ گڑانا یاد نہیں رہتا۔ تو صاحب وہ یہ سوچئے کہ اگر یہی رویہ ہمارا ہے تو پھر ہم نے تو مشرکوں کی پیروی کی، ہم نے تو صالحین کی پیروی نہیں کی۔ یہ اگر چیز زندگی میں ہے تو اس کو نکال پھینکی۔ مصیبتیں اس لیے آتی ہیں کہ انسان کو جھنجھوڑا جائے، انسان اصلاح پر آمادہ ہو، وہ دیکھے مجھ سے کیا غلطی ہو رہی ہے۔ مصیبت سے پہلے جیسے تھے، مصیبت کے بعد بھی اگر ویسے ہی ہیں تو پھر یقین کیجئے کہ ہم نے مصیبت اٹھا کے بھی
کچھ نہیں سیکھا، کچھ نہیں سمجھا۔ پھر یہ وہی چیز جو پہلے بھی بیان ہو چکی ہے کہ اللہ کی آیتوں میں کج بحثیہ کرنا، مذاق اڑانا، ہنسی ٹھٹا کرنا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ مت بیٹھا کرو، اگر شکایت بھلا بھی دے اور یاد آ جائے تو پھر وہاں سے اٹھ جایا کرو۔ یہ صحابہ کرام کو نصیحت ہے۔ یہ سارے کفار ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، یہودی ہوں، عیسائی ہوں، مشرک ہوں۔ پھر یہ فرمایا جا رہا ہے کہ ہم کیا اللہ کو چھوڑ کے ان کو پکاریں جن کے ہاتھ میں کوئی نفع نہیں، کوئی ضرر نہیں، اور اگر ہم یہ کریں گے تو پھر تو ہم پیٹ پیچھے پھر جائیں گے، اور اس کے بعد کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہے، ہمیں تو اسی کی طرف رجوع کرنا ہے جس کے ہاتھ میں کل ضرر ہے، کل نقصان ہے۔ اور یہ قرآن کا میسج ہے، اسے سمجھ لیجئے، قرآن بار بار ریپیٹ کرے گا، سارا نفع، سارا ضرر صرف اللہ کے ہاتھ میں۔ جو مشکل آئے اور جو آسانی چاہیے اس کے پاس جائیں، کہیں اور گئے تو مارے گئے۔ فیصلہ آخر میں اللہ ہی کرے گا، لیکن ایمان غارت ہو جاتا ہے۔ تو ہر مشکل میں اسی کی طرف رجوع کرے۔ اور آخری بات کہ وہی تو ہے جس نے آسمانوں کی تخلیق کی، زمین کی، حق کے ساتھ، اور جس روز وہ کہے گا، یعنی دوبارہ پیدا کرے گا، وہ ہو جائے گا، اس کی بات سچی ہے۔ اور اس روز جب سور پھونکا جائے گا تو اسی کی ہاتھ میں ہوگی کل کائنات کی بادشاہی۔ وہ غیب کا علم رکھتا ہے، جو کچھ موجود ہے اس کو جانتا ہے، وہ حکیم ہے، وہ خبیر ہے۔ یہ ساری صفات کا احاطہ کر لیا جن کی بنیاد پر توحید کو اور عبادت رب کو اسٹیبلش کیا جا رہا ہے کہ ساری اتھارٹیز جب اس کی ہیں تو تمہارا دماغ خراب ہے کہ اس کو چھوڑ کے دوسروں کے پاس جاتے کیوں ہو تم؟ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔